جو ابتدائی طالب علم پر ان مسائل کو قریب کر دے جو بڑی بڑی کتابوں میں بکھرے پڑے ہیں۔ مطولات یہ کتب کی صفت ہے، تو کتب میں نے ترجمہ کیا بڑی بڑی کتابوں میں۔ اب کوئی کہنے لگے کہ کتاب مطولات کا موصوف کتاب نکال دیا، کتاب مذکر ہے اور مطولات مؤنث ہے، تو مذکر کی مؤنث صفت کیسے آ گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مطولات یہ مؤنث کی جمع نہیں ہے، مطولات یہ مؤنث کی جمع نہیں ہے، بلکہ یہ یعنی مطولتن کی نہیں ہے یہ، بلکہ مطول کی جمع ہے۔ مطولات مطولتن کی جمع نہیں بلکہ مطولتن کی نہیں بلکہ مطول کی جمع ہے، مذکر کی۔ اب اس کو آخر میں الف تا ہونے اور جمع مؤنث سالم کا اعراب ہونے کی وجہ سے جمع مؤنث سالم مجازاً کہہ دیا جائے گا، باقی یہ جمع مؤنث سالم نہیں بلکہ جمع مذکر ہے، مذکر کی جمع ہے یہ مطول کی۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اس کا موصوف کتاب مذکر ہے۔ اب رہی بات یہ کہ پھر اس کی صفت مؤنث کیسے آ رہی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ غیر ذوی العقول کی صفت الف تا کے ساتھ آ جاتی ہے، جیسے مرفوعات، منصوبات، مجرورات۔ یہ شرح جامی میں علامہ جامی نے وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ مرفوعات مرفوع کی جمع ہے، مرفوعاتن کی نہیں، اور الف تا کے ساتھ غیر ذوی العقول کے لیے جمع الف تا کے ساتھ آ جاتی ہے، جیسا ایام الخالیات اور کئی مثالیں پیش کی ہیں انہوں نے۔ تو جو بڑی بڑی کتابوں میں بکھرے پڑے ہیں، تو اب انہوں نے درخواست کی بعض دوستوں نے کہ ایک کتاب لکھ دی جائے، فاستعنت باللہ تعالی، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی۔ استعانہ یستعین و استعانتاً، باب استفعال سے فعل ماضی ہے، اجوف واوی، ثلاثی مجرد عون ہے اس کا، عون مدد۔ اصل میں استعونتو تھا، یہ استعونتو، تو معطل کے 8ویں قاعدے سے حرکت واو و یا بما قبل آ کے ساکن باشد نقل کنند، و اگر آ حرکت فتحہ باشد واو و یارہ الف کنند، بشروط مذکور بالا، اس واو اور یا کی حرکت جن کا ما قبل ساکن ہو تو ما قبل کے ساتھ نقل کرتے ہیں، اگر وہ حرکت فتحہ ہو تو واو اور یا کو الف کر دیتے ہیں، قاعدہ نمبر 7 میں ذکر کی ہوئی شرطوں کے ساتھ۔ تو استعونتو واو کا ما قبل ساکن ہے، استعون عین ساکن ہے، واو کا ما قبل، تو واو کی حرکت ما قبل کو دے دی، استعونتو تو اب عین پر جب آ گئی حرکت تو واو اور نون دونوں ساکن اکٹھے ہو گئے، اور یہ حرکت کیونکہ فتحہ ہے اس لیے واو کو الف کرنا ہے، تو واو کو الف کیا ہم نے، تو اب اجتماع ساکنین ہے، الف اور نون میں الف گر گیا تو استعنتو ہو گیا۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی۔ تعالیٰ بھی فعل ماضی ہے، اصل میں تعالیٰ ہے، تعالیٰ ناقص واوی ہے، یہ یائی نہیں ہے، یہ اصل میں طلباء جو ہیں وہ یا کی شکل میں لکھا دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یہ یا کی شکل میں لکھا ہوا ہے تو ناقص یائی ہی ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک دم سے یا دیکھ کر اس کو یائی نہیں ٹھہرانا چاہیے، بلکہ ثلاثی مجرد دیکھنا چاہیے،
تو بلندی کے معنی میں ثلاثی مجرد علو آتا ہے، وہی اس کا ثلاثی مجرد ہے۔ تو تعالوا اس کی اصل تعالوا ہے۔ اب یہ یا کی شکل میں کیوں لکھا ہوا ہے، تعالی کیسے ہوگا، یہ بات رہی۔ تو قاعدہ نمبر 20 ہے معطل کا کہ واو کے رابع باشد یا زائد بعد ضمہ و واو ساکن نباشد بیا بدل شود، کہ وہ واو جو چوتھی جگہ میں ہو یا چوتھی سے پانچویں چھٹی جگہ میں ہو اور وہ ضمے اور واو ساکن کے بعد نہ ہو تو وہ واو یا سے بدل جاتا۔ تو تعالوا میں واو کو یا سے بدل دیا، اب ہو گیا تعالیا، تعالیا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا تو تعالی ہو گیا۔ تو جب واو کو یا کر دیا تھا تو اب جب الف کو لکھیں گے تو یا کی شکل میں ہی تو لکھا جائے گا، تو اس لیے ہے یا کی شکل میں لکھا ہوا۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی، وَأَجَبْتُهُ اور میں نے اس کو قبول کر لیا، میں نے اس کو قبول کر لیا، اس کو کس کو، اور میں نے اس کو قبول کر لیا یعنی بعض دوستوں کی گزارش کو۔ تو ہو ضمیر کا مرجع التماس ہے، التماس جو التمسا کے ضمن میں مذکور ہے، اور میں نے اس کو قبول کر لیا ثواب کو طلب کرتے ہوئے۔ ثواب کو طلب کرتے ہوئے یعنی میری خالص نیت ثواب کی ہے کہ جو میں مقدمہ عبادات کے بارے میں لکھوں لوگ اس پر عمل کریں، اللہ کی عبادت کریں صحیح طریقے سے۔ اور ویسے بھی بعض دوستوں نے جب گزارش کی تو ان کے دل کو رکھنا، کسی مومن کے دل کو رکھنا، کسی مومن کے دلجوئی کرنا، یہ نفل حج و عمرہ سے افضل ہے۔ تو میں نے اس کو قبول کر لیا ثواب طلب کرتے ہوئے۔ طالباً یہ نیچے لکھا ہوا ہے، اس میں حال الضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع متصل سے حال ہے یہ، اور جب تو میں جو تو ضمیر ہے، ہو ضمیر سے حال نہیں ہے۔ اگر ہو ضمیر سے حال کرنے لگیں تو ترجمہ غلط ہوگا۔ کیا ہوگا؟ میں نے اس کو یعنی گزارش کو قبول کیا اس حال میں کہ وہ گزارش ثواب کو طلب کرنے والی ہے، تو گزارش ثواب کو طلب کرے گی نہیں، تو یہ عجب تو سے ہے، میں نے قبول کیا اس حال میں کہ میں ثواب کو طلب کرنے والا ہوں، میری ثواب کی طلب ہے۔ اور للثواب یہ طالباً کا ظرف لغو ہے، طالباً سے متعلق ہے، جب تو سے نہیں۔ ثواب کو کیا قبول طلب کرتے ہوئے، ثواب کو طلب کرتے ہوئے میں نے اس کو قبول کیا ثواب کو طلب کرتے ہوئے۔ ولا اذکر الا ما، تو محترم طالبان علم ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے، اب ہم اپنے سبق کو یہیں موقوف کرتے ہیں، اور ولا اذکر سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور یہ جو سبق بیان ہوا اس کو یاد کرنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی ہوئی ہو اللہ رب العزت اس کو اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔